السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 تک کا ترجمہ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا اور اس میں وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر اس آگ نے اس کے ارد گرد روشن کر دیا، تو اللہ نے ان کی روشنی لے لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، پس وہ دیکھ نہیں پاتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، اس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہوتی ہے۔ وہ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی آنکھیں۔ جب بجلی ان پر چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں چھین لے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آگے اس کا تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی ہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین جو تھے نا، انہوں نے کیا کرا کہ ہدایت کو چھوڑ کے نا اور تجارت ایسی کری انہوں نے کہ ان کو جو ہے اس میں فائدے کی جگہ نقصان ہی اٹھانا پڑا، کیونکہ وہ منافقت کرتے تھے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں انہیں اس گھاٹے کا علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدہ حاصل ہوتے تھے، اس پر وہ بڑے خوش ہوتے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت ہی عقل مند مسلمان سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا،
اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں، اور وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گھر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا۔ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال اور حرام اور خیر اور شر کی پہچاننے لگے، پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی، بجھ گئی، اور وہ پھر دوبارہ سے اندھیروں میں اور تاریکیوں میں آ گئے۔ یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اللہ کی بابت وہ ریب اور شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پس ان کے دل ریب و درد میں اور بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں، شکوک، کفر اور نفاق میں اترتی ہے۔ جیسے کہ جو بارش ہو رہی ہو اس کے اندر ان کے دلوں میں نفاق ہو، ان کے دلوں میں کفر ہو، شرک ہو، تو وہ اس کے اندر ہی مبتلا تھے۔ جیسے چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب اور گومگو کا شکار اور قبول حق اسلام سے محروم رہتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر لے، اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریزاں اور اس کے عذاب اور مواخذے سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو جناب اس کے اندر ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ جو منافق تھے وہ فوری جو چیزیں انہیں لگتی تھی نا کہ ہاں یہ اب ہمارے لیے بالکل ٹھیک ہے تو وہ فوراً اس کی طرف بھاگتے تھے، اور انہیں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں بس اس کا فائدہ جلدی سے ہو جائے، کیونکہ ہمیں ہر چیز ان کو جلدی چاہیے ہوتی تھی، تو وہ اپنی اس کی وجہ سے اپنی جو ہدایت تھی اس سے بھی دور ہوتے تھے اور کفر کے اندر مبتلا ہوتے تھے، شرک میں مبتلا ہوتے تھے، اور ان کے اوپر جو ہے نا اندھیریاں چھائی رہتی تھی۔ جیسے کہ جب وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم دین اسلام پر ہیں اور ہم نبی کو مانتے ہیں، جیسے تو وہ کہتے تھے ہم ہدایت پر ہیں، اور جیسے ہی انہیں ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر جب کوئی دور ایسا آئے جس میں مشکلات اور آزمائشیں آ رہی ہیں تو وہ فوراً مسلمانوں سے ہٹ کے جو ہے نا اور کفر اور شرک میں مبتلا ہو جا کرتے تھے، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جو ہے نا تھا کہ وہ کبھی بھی نہیں واپس لوٹ سکتے، وہ ہمیشہ گمراہی میں ہی رہیں گے۔ ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں، ان کے کان وہ گونگے ہیں اور وہ اندھے ہیں اور وہ بہرے بھی ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں۔ ان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انہی گمراہی میں ہی رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ چاہے تو ان سے یہ ساری چیزیں چھین لیتا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت دے دیتا، لیکن وہ خود ہی ہدایت پانے والے نہ تھے۔ وہ ہمیشہ ہر چیز کو جلدی چاہتے تھے کہ ہمیں ہر چیز بس فوراً سے مل جائے، لیکن منافقت کے اس میں انہیں دنیاوی چیزیں تو مل جاتی تھیں لیکن آخرت کی جو کامیابی تھی اس سے وہ دور ہوتے جاتے تھے، کیونکہ اصل کامیابی تو آخرت کی ہی کامیابی ہے۔ تو جناب یہ تھی میری ویڈیو، اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے اگلی کچھ آیتوں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔